ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل اس موضوع پر ابتداءً کچھ کلام بھی کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث مبارک کے اندر عرش کے سائے میں جو افراد ہوں گے ان میں سے ایک ذکر کیا کہ وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے۔ ہمارے موضوع کا تعلق آج اسی چیز کے ساتھ ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشرے کے اندر غریبوں کی مدد کی جاتی ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کیا جاتا ہے۔ مالدار مسلمان، صاحب نصاب مسلمانوں پر اللہ عز و جل کی جانب سے زکوٰۃ فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور یہ ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر ضروری ہے کہ زکوٰۃ مالوں کا میل ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، ورنہ یہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو جس مال کے اندر یہ زکوٰۃ والا مال ہوتا ہے وہ اس مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، وآتوا الزکاۃ کے الفاظ آئے، اور کئی جگہوں کے اوپر انفاق کے الفاظ آئے کہ خرچ کرو، اور کیا ہی پیارا ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور دے گا، اس کی جگہ پر جو ہے وہ اور دے گا۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں مزید برکت ہو جاتی ہے، اور یہ رب کا احسان ہے کہ بندہ اپنا مال دیتا ہے، اور وہ اپنا مال بھی کیا، اپنی ملک تو مجازی ہے، حقیقی ملک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اسی نے ہمیں وہ مال دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ نیک لوگ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس مال و دولت ہے سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے، اس میں سے ہی جو ہم ادا کرتے ہیں رب تعالیٰ کے حکم کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں دنیا کے اندر بھی جو ہے مال و دولت میں برکت دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا ڈھیر سارا اجر عطا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس ماہ میں بالخصوص مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، صدقات و خیرات جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے متعلق کئی مسائل سیکھنا اور لوگوں کو بتانا جو ہے وہ چاہیے، اور سیکھنا یوں ضروری ہے کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس کو بھی سیکھنا فرض ہے، اور جس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اعتبار سے بھی ہے کہ کس کو ادا کریں، کس کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مال تو ادا کر دیں، زکوٰۃ تو ادا کر دیں، لیکن زکوٰۃ ادا ہی نہ ہو، کیونکہ ہم ایسے شخص کو دیں جو کہ مستحق کے زکوٰۃ ہی نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، ہمیں کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے،
تاکہ ہماری زکوٰۃ درست طریقے سے ادا ہو سکے۔ ہمارے پاس کچھ کالز بھی موجود ہیں، آئیے ہم آپ کے کچھ کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کالز۔ انیس ستاری بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کئی سالوں سے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو وہ کیسے ادا کرے؟ جواب عنایت فرما دیجیے گا۔ جی، یعنی اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، بعد میں معلوم ہوا، یا معلوم ہونے کے باوجود جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اب وہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے یا نہ کرے؟ کرے تو کس طریقے سے ادا کرے؟ تو زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے دیگر عبادات کی طرح کہ جب وہ لازم ہو گئی تو اب بہرحال اس کی ادائیگی لازم ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک شخص کے اوپر 1 سال زکوٰۃ لازم ہوئی، اس وقت وہ صاحب نصاب تھا، ادا نہیں کی، اور آج وہ فقیر ہو گیا کہ اس کے پاس مال موجود ہی نہیں بلکہ خود مستحق کے زکوٰۃ ہے، تو بھی بہرحال وہ جو زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہوئی تھی اس کی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہی رہے گی۔ اب کس طرح ادا کریں؟ تو سب سے پہلے تو اپنے مال کا جو ہے وہ حساب لگائے کہ میرے پاس کس سال کتنا مال موجود تھا، اور اگر مکمل فگر جو ہے وہ کنفرم معلوم نہ ہو تو غالب گمان کریں کہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس کتنا مال تھا۔ مثلا اس کے ذہن میں آتا ہے میرے پاس جو ہے وہ 2 لاکھ روپے تھے، تو احتیاطاً جو ہے وہ 2.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ تو زیادہ سے زیادہ کہ زیادہ زکوٰۃ چلی جائے، یہ نہ ہو کہ کم جائے، تو ظن غالب کرے اور جس فگر کے اوپر اس کو غالب گمان ہو جائے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اب اگر کئی سالوں کی زکوٰۃ کسی شخص کے اوپر لازم ہے تو اس کی ادائیگی کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ یا تو ہر سال کی آپ نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے ٹوٹل کی زکوٰۃ ادا کر دیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن بہرحال یہاں پر یہ چیز بھی موجود ہے کہ پچھلے سال کی جو زکوٰۃ لازم ہوئی ہے وہ آئندہ سال کے مال میں سے مائنس ہوگی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 لاکھ روپے جو ہے وہ تھے پہلے سال، اور اس کے علاوہ اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوا، آئندہ سال بھی 2 لاکھ تھے، اس سے آئندہ سال بھی 2 لاکھ تھے، یعنی 2 لاکھ روپے اس کے پاس 3 سال رہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا، تو اب پہلے سال اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوئی 5,000 روپے، تو پہلے سال تو اس نے 5,000 زکوٰۃ ادا کی، دوسرے سال وہ 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اگرچہ اس کے پاس 2 لاکھ ہیں لیکن ان 2 لاکھ میں سے 5,000 زکوٰۃ والے بھی ہیں، تو 5,000 مائنس کر کے 195 پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ پہلے سالوں کی جو زکوٰۃ کا مال اس کے پاس موجود ہے اور اس نے ادا نہیں کیا، اسے منہا کر کے بقیہ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ پورے پر بھی دینا چاہے تو حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال منہا کرنے کا اسے جو ہے وہ اختیار ہے، بالکل وہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے آئندہ سالوں میں اسے منہا کر سکتا ہے، جبکہ سیم اماؤنٹ ہو یا سیم اماؤنٹ نہ بھی ہو تو بھی بہرحال جتنا بھی زکوٰۃ کا اماؤنٹ بنتا ہے وہ منہا کیا جائے گا۔ تو یہ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی ہم نے کوشش کی کہ اگر آئندہ سالوں کے اندر زکوٰۃ اس کا مال اس کے پاس موجود ہے یا موجود نہیں بھی ہے تو بھی بہرحال پچھلے سالوں کی جو بھی زکوٰۃ ہے اسے مائنس کر کے بقیہ پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جی مزید کو میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ میں خمسہ سے کیا مراد ہے؟ جواب عنایت فرما دیں۔ زکوٰۃ میں خمسہ نہیں ہوتا، خمس ہوتا ہے، یعنی 5واں حصہ۔ زکوٰۃ کا نصاب بیان کر دیا گیا، 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ ہے، 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی سے کم کسی کے پاس مال ہے، زکوٰۃ لازم نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر 52 تولہ چاندی بھی ہے، 52.25 تولہ چاندی بھی ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ 52.5 تولہ چاندی نہ ہو جائے، یا اس کی مالیت والا جو ہے وہ مال نامی اس کے پاس نہ ہو۔ یا 7.5 تولہ سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے تو 7.25 تولہ سونے پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جبکہ اس کے پاس سونے کے علاوہ کوئی اور مال نامی موجود نہ ہو۔ اب جب 7.5 تولہ سونا اس کے پاس آ گیا تو اب اس کے بعد، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت اس کے پاس آ گئی، تو اب اس کے بعد زکوٰۃ کتنے پر لازم ہوگی؟ اس کے بعد زکوٰۃ
کتنے پر جو ہے وہ لازم ہوگی؟ کیا دوبارہ 7.5 تولہ سونا ہوگا، یعنی 15 تولے ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی، درمیان میں لازم نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں، بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ اب کتنے پر لازم ہے؟ تو یہاں پر فرمایا کہ خمس، کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اب مزید اس 7.5 تولہ کا 5واں حصہ اس کے پاس جب تک نہیں آ جاتا تو اوپر کے اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ 7.5 تولہ سونے کا جو خمس ہے وہ ہے 1.5 تولہ۔ اب 7.5 کے بعد کسی کے پاس 8 تولہ آ گئے تو اس کے اوپر زکوٰۃ 8 تولہ کی لازم نہیں ہے، 7.5 تولہ کی ہی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ 8.5 تولہ بھی ہو گئے تو بھی 7.5 تولہ کی ہی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ہاں جب 9 تولہ ہو جائے گا تو اب ایسی صورت میں 9 تولہ کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ یہ خمس کہلاتا ہے کہ نصاب کا 5واں حصہ جب اور اوپر آئے گا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نصاب پر ہی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اس کے اندر جو ہے وہ بسا اوقات پیچیدگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو بھی اوپر مال ہو ٹوٹل کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، تو اس چیز کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر فقراء کا، غریبوں کا جو ہے وہ فائدہ بھی ہے۔ تو لہٰذا جتنا بھی مال موجود ہے نصاب سے اوپر، چاہے وہ آدھا تولہ ہی ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دیجئے، انشاءاللہ عزوجل خیر و برکت حاصل ہوگی۔ ایک یہ خمس کے اعتبار سے یہ ہے، اسی طرح خمس کا معاملہ ایک اور اعتبار سے بھی زکوٰۃ کے اندر آتا ہے، وہ یہ کہ کسی شخص نے ادھار دیا، قرض دیا کسی کو، تو اب ایسی صورت کے اندر مال تو اسی کا ہے، زکوٰۃ اس مال کے اوپر لازم ہے۔ ہاں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مال اس کے قبضے میں فی الحال نہیں ہے تو فی الحال اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہے، زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے سال بہ سال، جبکہ اس کے مال کے اعتبار سے وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے یا وہ شخص صاحب نصاب ہو رہا ہے۔ جو قرضے میں دیا ہوا مال ہے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت لازم نہیں، کب لازم ہوگی؟ جب وہ مال اسے ملے گا۔ اب فرمایا کہ کتنا ملنے پر زکوٰۃ، کیا پورا ملنے پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ کہ بسا اوقات آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں، وہ قسطوں کے اندر جو ہے وہ لوٹاتا ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ جب اس مال کا 5واں حصہ مل جائے گا تو آپ کم اس 5ویں حصے کی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ خمس یعنی 5واں حصہ مل جائے گا تو 5ویں حصے کی زکوٰۃ کی آپ ادائیگی کریں گے۔ مثال کے طور پہ کسی کو آپ نے جو ہے وہ چاندی کی رقم کی مقدار میں جو ہے وہ دے دیے، پیسے جو ہے وہ قرض دے دیے، 52.5 تولہ چاندی کے جو ہے وہ پیسے دیے، تو اب یہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 40,000 کے جو ہے وہ قریب ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو اب 52.5 تولہ چاندی کا خمس کیا ہے؟ 10.5 تولہ چاندی، یہ جو ہے وہ خمس ہے۔ تو 10.5 تولہ چاندی کی مقدار میں جب اس شخص کے پاس پیسے آ جائیں گے تو اس پر لازم ہوگا کہ یہ اپنے ان 10.5 تولہ پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر دے، اور اگر کئی سال کے بعد موصول ہوں گے تو بھی پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پہ اب 10.5 تولہ چاندی کو مثال کے طور پہ ہم لے لیں کہ جناب یہ جو ہے وہ 8,000 روپے کی جو ہے وہ بنتی ہے۔ اب کسی شخص نے کسی کو 40,000 روپے جو ہے وہ قرضہ دیا ہے اور وہ 2,000 روپے جو ہے وہ کر کے قسطیں واپس کر رہا ہے، تو کیا جب 2,000 ملیں گے وہ اس 2,000 کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ یہ لازم نہیں ہے اس کے اوپر، بلکہ یہاں پہ یہ بیان کیجیے کہ جب خمس کی مقدار میں مل جائے تو دو کر کے جب اسے ملے، جب 8,000 روپے اس کے پاس آ گئے، اب یہ ان 8,000 کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ پھر جب اس کے پاس جو ہے وہ 2 کر کے مزید 8 آ گئے، پھر اس خمس کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دے، تو یوں اس زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ لیکن یہی کہ یہ لازم ہونے کے اعتبار سے بہرحال پورا مال اس کو نہ بھی ملے تو اگر وہ اپنے دیگر مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی ساتھ اپنے قرض والے مال کی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، اور ایسا ہی کر لینا چاہیے کہ بعد میں حساب لگانا اور پھر پچھلے کئی سالوں کی زکوٰۃ دینا، یہ شیطان جو ہے وہ نفس کے اوپر بھاری کر دیتا ہے اور انسان کو اس فریضے کی ادائیگی سے رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہر سال اپنے دیگر مال کے ساتھ ساتھ جو آپ نے قرضے میں بھی مال دیا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی جائے۔
جی مزید کال. یہ عرض کرنا تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ یہ جو قرضہ حسنہ کسی کو دیا سال ہونے کے بعد کیا جس نے قرضہ دیا اس کو زکات پڑے گی؟ جی قرضہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرضہ حسنہ یہ ہے کہ آپ نے قرضہ دے دیا اور واپسی کا مطالبہ نہیں ہے. قرضہ حسنہ یہ ایسا ہو یہ ضروری نہیں. قرضہ حسنہ یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خیرخواہی کی نیت سے بلا سود قرضہ دیں، کیونکہ سود پہ قرضہ دینا یہ قرضہ حسنہ نہیں بلکہ حرام ہے. آپ کسی مسلمان کو بلا سود اس کی خیرخواہی کے لیے جو ہے وہ قرض دیں، یہ قرضہ حسنہ ہے. تو قرضہ حسنہ آپ نے جب کسی کو دیا ہے تو وہ مال بہرحال آپ کا ہے، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پر ہی لازم ہوگی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرضہ تو میں دے رہا ہوں لیکن اس مال کی سال کی زکوٰۃ تم ہی ادا کرو گے. یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی ڈلوانا یہ گویا کہ اگر اپنا فرض جو ہے وہ اس سے ادا کروا رہے ہیں تو یہ تو اس سے سود لینا ہو گیا، اور اگر اپنا فرض نہیں ادا کروا رہے اس کے اوپر لازم کر رہے ہیں تو اس پر لازم ہی نہیں ہے اس مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی. تو اس مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی آپ پر ہی لازم ہے. ہاں تفصیل ہم نے بیان کر دی کہ اس کی ادائیگی ابھی لازم نہیں ہے، زکوٰۃ آپ پر ہی واجب ہوگی. ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب پورا مال مل جائے یا کم از کم خمس مل جائے، پانچواں حصہ مل جائے تو اس پانچویں حصے کی زکوٰۃ لازم ہوگی. جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو یا والدین کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ جی زکوٰۃ بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیں والدین کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یوں ہی آپ اپنی آل اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بہن بھائی اگر مستحق زکوٰۃ ہیں تو بالکل انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ ان کو دینے میں ڈبل ثواب ہے. ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب، صدقے کا ثواب، اور دوسرا صلہ رحمی کہ جو بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی حسن سلوک کا جو ہے وہ اسلام میں کہا گیا ہے، تو ان کو دینے کے اندر اس بات کی نیت بھی کر لی جائے تو یہ ثواب ڈبل اس شخص کو ملے گا. جی مزید. جی میرا سوال یہ تھا کہ ہماری خالہ کو ہمیں زکوٰۃ دینی ہے لیکن ان کا بینک اکاؤنٹ بھی ہے، تو کیا انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس پر جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. جی مزید کال. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا اعتکاف میں آپس میں جو بیٹھے ہوتے ہیں ان سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ جی مزید کال. مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو رمضان المبارک کا ٹائم ٹیبل آتا ہے افطاری کا اور سحری کا، تو اس میں ختم سحری ہوتی ہے اس کا ٹائم، اور اس کے 10 منٹ کے بعد صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے. تو سوال عرض یہ ہے کہ کیا ختم سحری صبح صادق کے وقت کرنی چاہیے یا اس کے 10 منٹ پہلے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے. پہلا سوال ہمارا کہ خالہ کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور بینک اکاؤنٹ ہے. دیکھیں بینک اکاؤنٹ ہونا تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس شخص کے پاس جو ہے وہ مال بھی ہو. خالی بینک اکاؤنٹس بھی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، یا بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہے لیکن وہ حاجت اصلیہ والا جو ہے وہ پیسہ ہے، یا وہ پیسہ نصاب کی مقدار سے کم ہے. نصاب اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں 40,000 ہے، تو اب اگر کسی کے بینک اکاؤنٹ کے اندر 10,000 روپے پڑے ہوئے ہیں تو اس اکاؤنٹ ہونا یا نہ ہونا اس پر مدار نہیں ہے. کسی کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے اور وہ لاکھوں روپے اپنے گھر میں ہی لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی اسے. تو دار و مدار اس پر ہے کہ اس کی ملکیت میں کیا ہے. اگر اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال موجود ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو یہ معلوم کر لیجئے. اگر آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ نہیں اتنا مال ان کے پاس موجود ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا. دوسرا سوال ہمارا ماہ رمضان کی ایک بہت ہی پیاری عبادت اعتکاف سے متعلق ہے کہ اعتکاف میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا دیگر معتکفین کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں یا نہیں.
اعتکاف میں انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دھرنا دے کر جو ہے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی مغفرت کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، عبادت کے ذریعے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہے اس مقصد کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرے اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ رب تعالیٰ کو راضی کر کے ہی میں اٹھوں۔ تو اب اس کے لیے اسی طریقے سے اعتکاف کو گزارنا چاہیے کہ پورا اعتکاف عبادت پر مشتمل ہو۔ گناہوں سے بچنا تو ویسے ہی لازم ہے، ماہ رمضان میں اور زیادہ، مسجد کے اندر اور زیادہ، اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور زیادہ، تو اور زیادہ جو ہے وہ ہمیں خیال کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اور فضولیات سے بھی بچتے ہوئے عبادت کے اندر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے۔ جو اعتکاف میں دیگر افراد ہیں ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے، ہاں فضول گفتگو یا ویسے ہی گپے لگانا یہ مسجد کے تقدس کے بھی خلاف ہے، اور مسجد کے اندر دنیاوی باتیں جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچا جائے، ضرورت کی بات کی جائے، خود دین سیکھا جائے، دوسروں کو دین سکھایا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اعتکاف کے اندر بالکل جو ہے وہ کی جائیں۔ ہاں فضول باتیں یا آپس میں دوستی یاری یا ادھر ادھر کی دنیاوی باتوں کو لے کر بیٹھ جانا، اس سے جو ہے وہ بہرحال بچنا ضروری ہے کہ یہ اعتکاف کی نورانیت اور روحانیت کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ تیسرا سوال ہمارا کہ سحری کا وقت ان کے ہاں جو نقشہ ہے اس میں الگ ہے اور اس کے 10 منٹ کے بعد صبح صادق کا وقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح صادق اور سحری کا اختتام وقت الگ الگ ہے، ایسا نہیں، صبح صادق ہی اختتام سحری کا وقت ہے، تو لہٰذا یہ 10 منٹ کا یہ گیپ نہیں ہے، جس وقت جو ہے وہ صبح صادق ہوئی سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ ہاں احتیاطاً جو ہے وہ 1-2 منٹ پہلے ہی جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ احتیاطاً ہے، لیکن در حقیقت ختم سحری صبح صادق پر ہی ہوتی ہے۔ جی مزید کو جام نگر گجرات ہند سے عرض کر رہا ہوں، ادریس ستاری۔ حضرت جو برسوں سے زکوٰۃ دے ہی نہیں رہا اور ابھی اس کا دینے کا ارادہ ہوا، ذہن بنا کہ زکوٰۃ اس سال سے دیں گے، اس رمضان سے، تو اگر سالوں کی زکوٰۃ کا حساب وہ لگائے گا تو اس کے پاس کچھ پیسہ ہی نہیں بچے گا، اس کی گاڑی بھی بیچنی پڑے گی، اتنی زکوٰۃ، بہت زیادہ زکوٰۃ نکل جائے گی اس کی، تو وہ اس حال میں وہ کیا کرے؟ کیا اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا توبہ سے اس کا حل ہو جائے گا؟ جی مزید کال۔ میں محمد توصیف اتاری ہالینڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس اپنے 2-3 گھر ہوں جو اس نے کرائے پہ دیے ہوئے ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جو آنے والا کرایہ ہے اس پہ وہ زکوٰۃ دے گا یا جو گھروں کی مالیات ہیں، یعنی جتنے کے وہ مکان ہیں اس کے اوپر یعنی 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ لازم ہے تو فقط توبہ کر لیں یا جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہی لازم ہوگی۔ توبہ اسی وقت جو ہے وہ مقبول ہوگی جب کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کی جائے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جتنے اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، تو جتنا مال موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اسے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اپنی حاجت اصلیہ کی چیزیں بھی جو ہے وہ بیچ دے۔ ہاں جو اضافی چیزیں اس کے پاس ہیں اگر انہیں بیچ سکتا ہے تو بالکل انہیں بیچ کے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دے، تو حتی الامکان اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے، کچھ اس سال ادا کر لے، کچھ آئندہ سال ادا کر دے، تو نیت جو ہے وہ رکھے، اور آئندہ سال بھی نہیں، یعنی جب بھی مال آتا جائے تو نیت یہ رکھے کہ مجھے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ بہرحال جس طرح نمازیں ہیں کہ نمازیں کسی کے اوپر بہت ساری قضا ہو گئیں تو اب ایک ہی دن میں ساری نمازوں کی ادائیگی تو اس پہ لازم نہیں ہے، لیکن جلد از جلد جو ہے وہ ان کی ادائیگی کرے، تو مال والا بھی یہ زکوٰۃ جس کے اوپر لازم ہے وہ بھی یہی کرے کہ پچھلے سالوں کی جو زکوٰۃ اس پر لازم ہے جلد از جلد اس کی ادائیگی کرے۔ ہاں مکمل طور پہ سب کچھ ہی بیچ باچ کر ادائیگی کرے یوں تو لازم نہیں، لیکن جتنی بھی مالی اعتبار سے اس کی استطاعت اور طاقت ہے، اضافی چیزیں ہیں، تو ان کو بیچ کر اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے، حتی الامکان زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرے، اور کرنا ہی پوری زکوٰۃ ادا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی پورا پلان بنائے کہ پیسے آئیں گے تو میں اس سے زکوٰۃ ادا کروں گا۔ آخر لوگ جو ہے وہ بیسیاں ڈالتے ہیں گاڑی لینے کے لیے، گھر لینے کے لیے، یا اور جو ہے مختلف
طریقے پیسے جمع کرنے کے لیے کرتے ہیں تو جن افراد پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے ان پر یہ لازم ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کی ادائیگی کے لیے بھی کوشش کریں. کوئی BC اسی نام پر ڈالیں کہ میں یہ پیسے نکلیں تو میں اس سے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ کروں گا. تو اس چیز کا بھی خاص طور پر خیال کریں اور بہرحال زکوٰۃ جتنی بھی لازم ہے وہ ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ وصیت بھی کریں. خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر بہت ساری زکوٰۃ لازم ہے، آپ کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی ادائیگی کیوں کر ہو سکے گی، تو آپ وصیت کر دیں گے تو ایسی صورت میں آپ کے تہائی مال سے اس کی ادائیگی کی جائے گی، آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ کی جائے گی. تو ان معاملات کے اندر بہرحال خیال کرنا ضروری ہے اور احتیاط رکھنا بھی ضروری ہے. دوسرا سوال ہمارا کہ اگر کسی شخص کے مختلف جو ہے وہ ایک سے زائد گھر ہوں اور کرائے پر اس نے دے رکھے ہوں تو ان کے کرائے پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا ان کی قیمت پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ ان کے کرائے پر زکوٰۃ لازم ہوگی، قیمت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اور پھر کرایہ اگر بچتا ہے، اگر کرایہ آتا ہے اور وہ شخص کے اخراجات میں خرچ ہو جاتا ہے تو بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ہاں کرایہ آتا ہے، بچتا ہے اور وہ خود کرایہ یا دیگر مال سے مل کر خود کرایہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے یا دیگر مال سے مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، ان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ ہوں اور منتھلی ہماری پہ کٹنگ ہوتی ہے اور سال کے بعد اس پر انٹرسٹ بھی لگتا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے اور کیا اس پر زکوٰۃ بھی ہوگی؟ GP فنڈ یا پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ کے نام پر جو ہے وہ یہ امپلائیز کی سیلری میں سے جو ہے وہ کٹوتی ہوتی ہے تو اور اس کے اوپر پھر بعد میں انٹرسٹ بھی لگتا ہے. دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہ بعض جگہوں پر یہ چیز آپشنل ہوتی ہے کہ آپ کے اختیار میں کہ آپ کٹوائیں یا نہ کٹوائیں، اور بعض جگہ کمپلسری ہوتی ہے کہ بھئی کٹوانا ہی ہوگا. پھر کٹوانے کے بعد بھی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک منیمم اماؤنٹ ہوتا ہے کہ یہ کٹوانا ضروری ہے اور اس کے بعد آپشنل ہوتا ہے کہ آپ زیادہ کٹوانا چاہیں تو آپ زیادہ کٹوا لیجئے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جہاں آپشنل ہے وہاں اختیار کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے کیونکہ آگے اس کے اندر سود والا معاملہ بھی شامل ہوتا ہے. یوں ہی جہاں پر منیمم تو جو ہے وہ کمپلسری ہے لیکن بہرحال میکسیمم آپشنل ہے تو میکسیمم کی صورت کو اختیار نہیں کیا جائے گا، فقط منیمم پر ہی رہا جائے گا. اور منیمم پر بھی رہنے کی صورت میں نیت یہی کی جائے گی کہ یہ میں اپنے پیسے جو میرے جمع ہو رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو انٹرسٹ ملے گا جب وہ مجھے ملے گا تو بیت المال کے جو مستحق لوگ ہوں گے میں ان میں ادا کروں گا، انہیں میں یہ دوں گا. یہی نیت کی جائے کہ میں سود کا پیسہ میں نہیں لوں گا بلکہ مستحق زکوٰۃ لوگوں کو میں اس پیسے سے ان کی جو ہے وہ مدد کروں گا. یہ نیت جو ہے وہ کی جائے. یہ تو ہو گیا اس کا حکم. اب بات رہی اس کے اوپر زکوٰۃ کا معاملہ کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں. تو جو پیسہ امپلائی کی سیلری سے کٹ کر جمع ہو رہا ہے وہ آپ کا ہی پیسہ ہے، لہٰذا اس کے اوپر سال با سال زکوٰۃ تو لازم ہوتی رہے گی جبکہ وہ خود یا آپ کے دوسرے مال سے مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہو تو زکوٰۃ تو اس کی سال با سال لازم ہوتی رہے گی. ہاں ادائیگی ابھی لازم نہیں ہے، کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. ہاں جب ملے گا آپ کو تو اس وقت اس کی بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی اور پھر پچھلے تمام سالوں کی لازم ہوگی. 20 سال کے بعد ملے گا تو پچھلے 20 سالوں کی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کو کرنی ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ اس اماؤنٹ کو جو بھی کٹ رہا ہے ہر سال جب آپ اپنے بقیہ مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو اس مال کو بھی انہی کے اندر شامل کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دیجئے تاکہ بعد میں بہت سارا پیسہ ملنے کی صورت کے اندر شیطان ہمیں ورغلائے کہ جناب کیسے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرو گے، سارا پیسہ ہی جو ہے وہ زکوٰۃ میں چلا جائے گا. تو یوں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ جاتی رہے گی. تو ایسی صورت کے اندر بعد میں اس کی ادائیگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل نہ ہوگی. جی مزید کال. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں، مثال کے طور یہ ٹھیکیداری وغیرہ. اس میں سے اگر مجھے پورے کام میں سے 1 لاکھ یا 2 لاکھ بچتے ہیں 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں، اس میں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی مزید کال. میرا یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پہ 7.5 پہ میں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے سونے پہ، میرے پاس زیادہ ہے، مثال 8 ہے یا 9 ہے، تو مجھے 7 پہ دینی پڑے گی یا جو اوپر ہے اس پہ دینی پڑے گی؟
جی مزید کال. میرا نام محمد عرفان اتاریہ. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، تو کیا واقعی پڑھ سکتے ہیں؟ جی، پہلا سوال یہ کہ کوئی کام کیا اب اس سے جو ہے وہ پیسے ملے ہیں 2-3 ماہ میں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں. دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ فقط انکم پر زکوٰۃ ہے ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ اس مال پر ہے جو آپ کے پاس موجود رہتا ہے، اور اولاً یعنی جو اس کی ابتدا ہوتی ہے وہ نصاب سے ہوتی ہے. سال کے اندر وہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، ہاں بالکل زیرو نہ ہو جائے، نصاب سے بھی کم جا سکتا ہے لیکن بہرحال بالکل زیرو نہ ہو جائے. پھر سال کے آخر پر دیکھا جاتا ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس کتنا مال موجود ہے، تو جو مال سال کے آخر پر موجود ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو اب اگر 2-3 لاکھ روپے بھی اگر کوئی کما رہا ہے اور وہ خرچ ہو جا رہے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. کما رہا ہے اس میں سے کچھ بچتا ہے، کچھ خرچ ہوتا ہے، تو وہ بچتا ہوا جو بھی بچا، کبھی جناب 20,000 بچے تو کبھی 40 بچے، کبھی جو ہے وہ 60 بچے، کبھی لاکھ بچے، یہ سب کچھ اپ ڈاؤن جو ہے وہ چل رہا ہے. سال کے آخر پر دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا مال موجود ہے. جو مال موجود ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. دوسرا سوال یہ بھی بعض لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ زکوٰۃ نصاب پر لازم ہے یا اس سے اوپر والے پر لازم ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جناب 7.5 تولہ سے اوپر جو مال ہوگا نا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ 7.5 تولہ پر بھی لازم ہوگی اور اس سے اوپر والے پر بھی لازم ہوگی، ٹوٹل پر ہی لازم ہوگی. یہ سمجھنا کہ بھئی 7.5 تولہ نصاب ہے، اس کو مائنس کر دیں، بقیہ جو اوپر ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، یہ بالکل غلط ہے. زکوٰۃ ٹوٹل پہ لازم ہوگی، نصاب والے اماؤنٹ پر بھی اور اس سے اوپر والے اماؤنٹ پر بھی، دونوں پر ہی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تیسرا سوال کہ بغیر جو ہے وہ وضو کے جنازہ بغیر وضو کے پڑھنا جائز نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے. جنازہ باقاعدہ عبادت ہے اور اس عبادت کے اندر جو ہے وہ وضو شرط ہے، تو وضو کے ساتھ ہی نماز جنازہ ادا کیا جائے گا. جی مزید کال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میری دکان ہے کریانے کی اور جس میں تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے کا سامان ہے، اور میں نے جو لوگوں سے ادھار لینا ہے وہ بھی 1.5 سے 2 لاکھ روپے لینا ہے، اور اس کے علاوہ میرا ایک گھر ہے. مجھے پتہ یہ کرنا تھا کیا مجھے گھر پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، اور جو کریانے کی دکان ہے میری اس پہ کس طرح میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، کیونکہ سامان ہے مجھے اس کا حساب نہیں ہے. برائے مہربانی اس کا مجھے جواب نہ دیں. جی، پہلا سوال یہ کہ کریانے کی دکان ہے تو اب اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کریں، اور گھر کی بھی زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں. دیکھیں گھر کی زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوگی کہ جب وہ گھر رہائش والا ہے، حاجت اصلیہ والا گھر ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور حاجت اصلیہ کے علاوہ بھی اگر گھر ہو اور وہ تجارت کی نیت اس میں نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. اب جہاں تک ان کے سوال کا دوسرا جز کہ کریانے کی دکان ہے، 3-4 لاکھ روپے میں نے جو ہے وہ قرضہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے، 1-1.5 لاکھ روپے مجھے لوگوں سے وصول کرنے ہیں، تو اب میں زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کروں. بڑی دکانوں کے اندر تو عموماً حساب کتاب کیا جاتا ہے سال کے اختتام کے اوپر. اچھا، ہر ملک کے اعتبار سے جو بھی بجٹ کا یا مالی سال کا حساب ہوتا ہے اس اعتبار سے عموماً جو ہے وہ حساب کتاب رکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں جون جولائی کا جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور چھوٹی دکاندار نہیں بھی رکھتے تو بھی بہرحال انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ میری دکان میں اس وقت کتنا مال ہے. تو یا تو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو کیلکولیٹ کریں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر بہرحال غالب گمان کیجئے کہ آپ کی دکان میں کتنا مال ہے. تو غالب گمان کے مطابق جتنا بھی مال آپ کا جو ہے وہ غالب گمان ہو، اور تھوڑا کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ رکھ لیجئے. مثلا آپ کا غالب گمان بنتا ہے 2 لاکھ روپے، تو آپ 2.25 لاکھ روپے جو ہے وہ رکھ لیجئے اور اس 2.25 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کر دیجئے. اب آپ کے اوپر جو قرضہ لازم ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے وہ اس میں سے مائنس کر دیجئے، اور جو آپ نے لوگوں سے وصول کرنا ہے اسے آپ پلس کر لیجئے. مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ اماؤنٹ ٹوٹل جو ہے وہ مثال کے طور پہ اس کی دکان کے اندر کے مال کا جو ہے وہ بنا، اور اس میں 3 لاکھ روپے انہیں ادا کرنا ہے، تو 10 میں سے 3 جو ہے وہ مائنس کر دیے، پیچھے 7 بچے، اور انہوں نے 1 لاکھ جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وصول کرنا ہے، تو اس 1 کو پلس کر لیں تو 8 بن گئے. تو 8 کے اوپر جو ہے وہ یوں زکوٰۃ ادا
کر دیں. اگرچہ جو لوگوں سے وصول کرنا ہے اس کے اوپر ابھی ادائیگی لازم نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ آسان صورت اور بہتر صورت یہی ہے کہ ابھی سے ہی ادا کر دیں تاکہ بعد میں حساب کتاب میں پریشانی نہ ہو، اور زیادہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ سامنے آنے کی صورت کے اندر شیطان جو ہے وہ ادائیگی کے اندر رکاوٹ جو ہے وہ نہ ڈالے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ سال بہ سال ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. تو اس چیز کو سامنے رکھیں. اور بھی دیگر جتنے بھی اس طرح کے کاروبار کرنے والے جو ہے وہ لوگ ہیں تو ان کے سامنے اس طرح کی صورت آتی ہے کہ جناب کچھ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، کچھ لینا ہوتا ہے. تو جو آپ نے جو ہے وہ دینا ہے اسے مائنس کر لیجئے، وہ آپ پر لائبلٹیز ہیں، اور جو آپ نے وصول کرنا ہے اسے آپ جو ہے وہ پلس کر لیجئے. تو یوں دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مال میں سے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی، یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ خرچ کہاں کرنا ہے، تو صحیح مقام پر خرچ کرنے اور دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے الحمدللہ عز و جل آپ کے سامنے دعوت اسلامی ہے کہ آپ دعوت اسلامی کو جو ہے وہ صدقات اور عطیات جو ہے وہ دے سکتے ہیں، کہ دعوت اسلامی کے کام آپ کے سامنے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دیں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت بھی بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.